ایک تو مصیبت یہ بھی ہے، ہاں میں کس طرح اس بات پر اظہار خیال کروں کہ آپ نے اردو زبان چھوڑ دی. وہ کولہاپور والوں اور وہ مہاراشٹر والوں، کان کھول کے سنو، مجھے نہیں معلوم آئندہ میں تم سے بات کرنے کے لیے زندہ رہوں گا یا نہیں. میں اس کے کہے بغیر دنیا سے جانا نہیں چاہتا. تم نے اردو چھوڑ کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. دشمن چاہتا ہے کہ تم اردو چھوڑو اور تم نے اردو چھوڑ دی. تمہارے شہر میں اگر 2-4 بھی چین کے لوگ رہتے ہوں گے، دنیا میں کہیں پر بھی رہتے ہیں چین، ایک گھر رہو یا 10 گھر ہو، وہ چینی زبان کبھی نہیں چھوڑتے، کہیں نہیں بھولتے. یہودی ہزاروں سال سے دنیا میں ستائے جاتے رہے، ہمیں تو آج 60-70 سال سے اس ملک میں ستایا جا رہا ہے. ہماری زبان چھینی جا رہی ہے، ہماری تہذیب چھینی جا رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا میں بہت سی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن قومیں ان حالات کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں، اصل دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے. ہم نہیں روتے رہتے ہیں کہ آج حکومت نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اب حکومت سے کے سہارے جینے والی قوم ہے، اب حکومت کو اپنا رب اور الہ مانتے ہیں. یہودی ہزاروں سال سے دنیا میں جینے کے حق سے محروم رہے، لیکن یہودیوں نے اپنی زبان کو مرنے نہیں دیا. ہر گھر میں ہر شخص ہبریو زبان پڑھتا رہا. چنانچہ ہزاروں سال کی مظلومیت اور محکومیت کے بعد جب ان کو اپنا ملک بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے آنن فانن پورے ملک کی سرکاری زبان اپنی مذہبی زبان ہبریو کو بنا دیا. آج حالت یہ ہے کہ وہاں انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے ہبریو زبان میں، وہاں میڈیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے ہبریو زبان میں. ان کو کسی زبان کی ضرورت نہیں، نہ انگریزی کی نہ کسی کی. اور ایک ہم ہیں نہایت احمق قسم کے لوگ جنہوں نے کہا کہ بھئی اردو پڑھا کے کون سی نوکری ملے گی. ارے بیوقوفو، یہ نوکری تمہارا مقصود ہے؟ تو میں نہیں معلوم کہ اسلام سے جوڑنے والی زبان اس ملک میں اردو ہے. اصل زبان اسلام کی اردو نہیں ہے، لیکن عربی کے بعد سب سے شاندار ذخیرہ جو اسلام کے لیے علماء نے لکھا ہے وہ اردو میں ہے. اور تم اردو جانتے نہیں. تمہیں تبلیغی نصاب بھی پڑھنا ہے تو ہندی میں پڑھنا ہے، تم کو مسجد میں اعلان لگانا ہے تو ہندی میں لگانا ہے. جب تم اردو نہیں جانتے تو تم کیا پڑھو گے؟ تم کیا سمجھو گے؟ میرے پاس ساؤتھ افریقہ کے کچھ لوگ مجھ سے ملے، انگلینڈ کے لوگ کچھ لوگ، ہاں انگلینڈ کے کچھ لوگ ملے. میں انگلینڈ کے سفر پر تھا، شاید یہ 2004 کی بات ہے. تو مجھے انگلینڈ کے کچھ دانشور، کچھ انٹلیکچوئل، اسکول کالج چلانے والے لوگ ملے، اور انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں بہت ہی ماڈرن قسم کا مولانا ہوں، عام مولاناؤں سے ذرا ہٹ کر ہوں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک اس وجہ سے تھوڑا گمراہ ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہاں لوگ مسجدوں کے ٹرسٹی اور سب لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جو اسکول ہم نے یہاں قائم کیے ہیں اس میں اردو اور گجراتی ضرور پڑھائیں، اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب انگلینڈ میں ہماری نئی نسل کو اردو اور گجراتی کی کیا ضرورت ہے. تو آپ پلیز ہمیں گائیڈ کریں. ایک باقاعدہ میٹنگ تھی بہت شاندار ہال میں الحکمہ آرگنائزیشن کی طرف سے. وہاں مجھ سے میرے بیان کے بعد جب سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تو کچھ انٹلیکچوئل حضرات نے یہ سوال کیا. میں نے ان کو تفصیل سے سمجھایا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے کوئی قوم دنیا میں کتنی بھی ترقی کر جائے، اگر اپنے جڑوں سے کٹ جاتی ہے، اپنے روٹس سے کٹ جاتی ہے، اپنے ماضی اور تاریخ سے کٹ جاتی ہے، اپنی تاریخ کے ہیروں سے وہ ناواقف ہو جاتی ہے، تو وہ بالآخر وہ قوم دنیا کی قوموں کے قدمے تلے روندے جانے کے لائق ہو جاتی ہے. کسی قوم کو خود اعتمادی کے ساتھ جینے کے لیے
اطمینان اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے اس کو اپنی ماضی، اپنے پاسٹ، اپنی ہسٹری، اپنے روٹ سے جڑا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان کو مثالیں دینی شروع کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بتائیے کہ یہودیوں نے کیا اپنی زبان چھوڑی؟ وہ لندن میں رہے، جرمنی میں رہے، امریکہ میں رہے، ماسکو میں رہے، مشرقی یورپ میں رہے، مغربی یورپ میں رہے، انڈیا میں رہے، چائنا میں رہے، ویتنام میں رہے، فلپائن میں رہے، کہیں رہے، چاہے 10 خاندان رہے، چاہے 5 خاندان رہے، چاہے 100 خاندان رہے، کیا انہوں نے اپنی زبان چھوڑی؟ تو ان کا نہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر میں نے چائنیز لوگوں کی مثال دی کہ چینی لوگ تو ابھی ابھرے ہیں چند سو سال پہلے، چند سال پہلے دنیا میں کوئی نام نہیں تھا طاقتور قوموں میں، بہت پہلے تھا، درمیان میں ختم ہو گیا تھا۔ تو لیکن انہوں نے اپنی زبان کو زندہ رکھا۔ تو میں نے کہا آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کو اردو اور گجراتی ضرور سکھائیں، اور ان بچوں سے کہیں کہ اپنے گھروں میں گجراتی یا اردو بولا کرو۔ آپ بہترین انگلش بولیے، آپ برٹش بورن لوگ ہیں، یہیں پیدا ہوئے لوگ ہیں، آپ کی بہترین مادری زبان انگریزی ہے، بہت مبارک ہے، لیکن اپنی گجراتی اور اردو مت چھوڑیے۔ بلکہ میں نے کہا، ان کو مشورہ دیا میں نے کہ آپ سال میں ایک بار آپ کچھ بچوں کو سلیکٹ کر کے آپ انڈیا لے جایا کیجیے، اور ان کو گجرات میں اپنے پرانے گاؤں کا دورہ کرائیے، جہاں آپ کے دادا رہتے تھے، جہاں آپ کے نانا رہتے تھے، جہاں آپ کا خاندان کے کچھ لوگ رہتے تھے یا اب بھی رہتے ہیں، ان گاؤں میں لے جائیے اور اس کلچر کو سے ان کو واقف کرائیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ان بچوں کے اندر کتنا ان کا افق وسیع ہوگا، اور کتنا ذہین بنیں گے، اور کتنا دنیا کے مختلف قوموں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ ایک دم سے ان لوگوں نے میری یہ بات سنی۔ ظاہر ہے کہ یہ انداز بات کرنے کا دوسرا تھا۔ اب تک تو ان سے کہا گیا تھا کہ گناہ پڑے گا، حرام ہے، حلال ہے، اور میں نے اس طرح ان سے بات کی تو ان کی سمجھ میں آ گیا، اور انہوں نے کہا اب بالکل ہم مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد اتفاق سے 4-6 سال 7 سال کے بعد پھر میری ان کی ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے اتنا شکریہ ادا کیا، ان کا مولانا ہم لوگ ایک تاریخی بلنڈر سے بچ گئے، ایک تاریخی غلطی سے بچ گئے۔ وہ کیا ملاقات تھی آپ کی؟ ہم نے تو آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ آپ دوسرے ان مولویوں کی خبر لیں گے جو کہتے ہیں کہ اردو اور گجراتی کو پڑھاؤ۔ آپ کہیں گے کہ تم کو کیا ضرورت ہے اردو گجراتی، لیکن آپ نے اس طرح میں سمجھایا کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو بچے اردو اور گجراتی پڑھ رہے ہیں، ان کا پرفارمنس، ان کی دینداری، ان کا اسلامی اور مشرقی تہذیب کی قدروں سے جڑا رہنا ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جو اردو اور گجراتی نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، پتہ نہیں میری باتیں کچھ مانی جائیں گی نہیں جائیں گی، میں تو یہ حسرت لے کر دنیا سے جاؤں گا کہ میری بات کچھ ضدی قسم کے لوگ چلنے نہیں دے رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں علماء سے خاص طور پر، حالانکہ اس وقت علماء میرے مخاطب نہیں ہونے چاہیے، مگر میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ مشورہ کر کے باقاعدہ ایسا کورس بنائیے، اور باقاعدہ 1-8 گھنٹے کا مکتب اپنے مسجد میں، سلیقے کا مکتب، وہ ڈنڈے والا مکتب نہیں، اور وہ مرغا بنانے والا مکتب نہیں۔ وہ مکتب کے تصور سے پڑھا لکھا آدمی گھبرا جاتا ہے کہ میرے بچے کو تو وہاں مرغا بنایا جائے گا اور میری بچی کو مرغی بنایا جائے گا، اور اس کے بعد حافظ جی سے کہا جائے گا کہ بچے کی خالی ہڈیاں واپس کر دیجیے گا، باقی سب آپ کا ہے، اتنا ماریے اس کو اگر کبھی یاد آئے۔ کیا طریقہ ہے پڑھانے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ اپنے بچے کو اس طرح مارتے ہیں؟ اور مجھے یہ سوال واپس لینا چاہیے۔ ہاں واقعی بات جلالی قسم کے مولوی اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی مارتے ہیں۔ ایسا مکتب مسجد میں چلائیے کہ بچے ضد کریں کہ چھٹی کے دن بھی کہ ہم تو مدرسے جائیں، اور وہاں ان بچوں کو اردو پڑھائیے۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں بچیوں کو اردو پڑھائیے۔ اگر آپ کے بچے اور اردو نہیں پڑھیں گے تو مجھے شک ہے کہ وہ پورے مسلمان رہیں گے۔
بہت شک ہے مجھے. مسلمان رہنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ کچھ سمجھے بوجھے بغیر الٹی سیدھی نمازیں پڑھتے رہو تو ہاں آپ رہیں گے مسلمان. لیکن میں اس کو مسلمان رہنا نہیں مانتا. میں مسلمان رہنا اس کو مانتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ نماز کی حکمت کیا ہے, روزہ کیا ہے, ہماری تاریخ کیا ہے, کون تھے صحابہ, کیا تھی تاریخ جنگ بدر کی, جنگ احد کی, عورتوں کو اسلام نے کیا دیا, کتنا مقام عورتوں کا بڑھایا, یہ پردہ کیا چیز